إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعف عنهم واصفعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی و بزرگی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاؤں پر، بالخصوص پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں کچھ تعلیمات اور کچھ احکامات دیتے ہوئے کہا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ اے نبی آپ اپنے ماتحتوں کے غلطیوں کو معاف کیجئے، ان کے کوتاہیوں کو درگزر کیجئے اور ان کے غلطیوں کو نظر انداز کیجئے. واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے اور اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں دعائے مغفرت کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور اے پیغمبر ہر بڑے معاملے میں اپنے صحابہ کا مشورہ لیجئے، ان کی رائے کو قبول کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی بھی معاملے میں آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو، یقین رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا کہ اے نبی، دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے اجتماعی معاملہ ہو یا انفرادی معاملہ، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ، زندگی کے ہر معاملے میں آپ سب سے پہلے منصوبہ بندی کیجئے، سب سے پہلے تدبیر کیجئے، پلاننگ کیجئے، غور و فکر کیجئے اور مشورہ کیجئے. اور کسی بھی معاملے کے کام کرنے کا مرحلہ آ جائے، کسی بھی کام کرنے کا وقت آ جائے اور آپ کی منصوبہ بندی ہو گئی ہو
تو اس کے بعد آپ اپنے کام پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کی ذات پر توکل کیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کے کام میں کیسے کامیابی نصیب کرتا ہے۔ حضرات، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل طور پر ایمان لانے کا نام توکل ہے، اللہ کی ذات پر مکمل طور پر یقین رکھنے کا نام توکل ہے، اللہ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بگڑی بنانے اور سدھارنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو معلوم ہے بیماری اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو معلوم ہے ذلت اور رسوا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو معلوم ہے بے اولاد کو اولاد دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، آپ کو معلوم ہے بے روزگاری کو روزگاری دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، آپ کو معلوم ہے زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، آپ کو معلوم ہے مصیبت میں مبتلا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، آپ کو معلوم ہے رشتے ناتوں کو جوڑنے، نکاح کا پیغام کو جوڑنے کی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، خالق و مالک و مدبر ہر ایک ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور جس انسان کا ایمان ان صفات پر جتنا مضبوط ہوگا اس انسان کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا، اس انسان کا ایمان اتنا ہی یقینی ہوگا، اور وہ انسان ایمان کے کمال درجے پر فائز ہوگا، کمال درجے پر پہنچے گا۔ اور اگر اسی کے برعکس اگر کوئی انسان زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک مشکل کشا، حاجت روا، خالق و مالک، کھلانے پلانے والی ذات اور بیماری اور صحت دینے والی ذات، مصیبت میں مبتلا کرنے والی ذات، اور ہر چیز میں اور خالق و مالک و مدبر سب اللہ کی ذات ہے، لیکن جب اس کے زندگی میں عمل کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ پر توکل کرنے کا وقت آتا ہے، تو اس کے دل میں وہ ایمانی قوت نہیں ہوتی، اس کے دل میں وہ ایمانی طاقت نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے قول کو عملی جامہ پہنا سکے۔ اور ایسا انسان کہ جس کے زندگی میں عقیدہ توکل کمزور ہو، آپ دیکھ لیجئے ایسے انسان کے زندگی میں مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت، آفتوں کے وقت، اولاد کے فقدان کے وقت، بے روزگاری کے وقت، اور بے روزگاری کے وقت، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اس کی زندگی میں ٹینشنیں آتی ہیں، جب اس کی زندگی میں الجھنیں آتی ہیں، ایسا انسان کہ جس کا عقیدہ توکل کمزور ہو، ایسا انسان یا تو غیر اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یا پھر تعویذ، گنڈے یا کالے تاگوں وغیرہ جیسی غیر شرعی چیزوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، جس انسان کا عقیدہ توکل کمزور ہو، ایسے انسان کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، ایسا انسان وقتاً فوقتاً ڈرتا رہے گا، زندگی کے قدم قدم پر ڈرتا رہے گا، راستے سے گزر رہا ہے، کالی بلی راستے سے گزر جائے تو ڈر کر گھر واپس چلا جائے گا، اس کے گھر کی چھت پر بیٹھ کر الو پکار دے تو ڈر جائے گا، سہم جائے گا، مہینے کے آخری چہارشنبے کو منحوس سمجھنے لگے گا، سفر اور محرم جیسے عظیم مہینوں میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھنے لگے گا۔ حضرات میں کیا کیا کہہ سکتا ہوں، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کتنی ایسی غیر شرعی چیزیں ہیں کہ جس پر آج مسلمان توکل کرتا ہے، یقین رکھتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، اللہ کی قسم جو انسان غیر شرعی چیزوں پر توکل کرتا ہے یہ عقیدہ توکل کے منافی ہے۔ جو انسان غیر شرعی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے ایسے انسان کا ایمان کمزور ہے۔ حضرات اسی لیے اسی کے برعکس جو انسان اپنی زندگی میں اللہ
اللہ پر توکل کرتا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اگر وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ سہی، ساری دنیا کا مضبوط ترین انسان وہ ہے، ساری دنیا کا مضبوط ترین انسان وہ ہے۔ حضرات، توکل کیسا ہونا چاہیے؟ توکل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کیسا ہونا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، پیارے نبی کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ توکل میں گزرا کرتا تھا، پیارے نبی کا ہر اقدام توکل کے ساتھ ہوا کرتا تھا، پیارے نبی کے ہر فیصلے میں توکل ہوا کرتا تھا، پیارے نبی کی ہر سوچ میں، ہر سانس میں توکل ہوا کرتا تھا۔ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت سارے آپ کو عملی جواہر جو ہیں توکل کے بارے میں ملیں گے، بے مثال جو ہے مثالیں آپ کو ملیں گی۔ پیارے نبی کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اس کے باوجود پیارے نبی اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے، اور اللہ رب العالمین بہترین رزق سے پیارے نبی کو نصیب کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے کے لیے نکل جاتے، سامنے دشمن 1000 لشکر ہے، سامنے دشمن 1000 ہے، پیارے نبی کے ساتھ صرف 313 صحابہ ہے، 1000 کی تعداد کہاں، 313 کی تعداد کہاں؟ اس کے باوجود پیارے نبی اسباب کو اختیار کرتے اور جنگ لڑنے کے لیے نکل جاتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور ان 1000 پر یہ 313 فتح حاصل کر کر واپس آتے۔ پیارے نبی گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں، باہر پیارے نبی کے گھر کے باہر سارے لوگ ننگی تلوار لے کھڑے ہیں، سارے لوگ ننگی تلوار لے کھڑے ہیں۔ پیارے نبی اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو پیارے نبی کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اس کے باوجود پیارے نبی نے اسباب کو اختیار کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور جب گھر سے نکلے تو دشمن پیارے نبی کو دیکھ نہیں پائے اور پیارے نبی بآسانی نکل گئے۔ حضرات، کیا کیا مثالیں میں آپ کو دوں؟ ہجرت جیسا نازک مسئلہ، ہجرت جیسی نازک گھڑی کو کون بھول سکتا ہے؟ مکے میں چاروں طرف اعلان ہو چکا ہے، مکے میں چاروں طرف یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پیارے نبی اور ابو بکر کو زندہ یا لاش ان کی ہمارے پاس لے آئے گا، اسے دنیا جہاں کی دولت سے نوازا جائے گا۔ مکے میں یہ اعلان ہو چکا ہے، پیارے نبی اور ابو بکر کو جو ہمارے پاس لائے گا اسے دنیا جہاں کی دولت سے نوازا جائے گا۔ پیارے نبی اور ابو بکر غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، پیارے نبی اور ابو بکر غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، سارا مکہ پیارے نبی اور ابو بکر کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ پیارے نبی ابو بکر غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، ایک شخص ڈھونڈتا بالآخر غار ثور کے پاس پہنچ گیا۔ ایک شخص پیارے نبی اور ابو بکر کو ڈھونڈتا غار ثور کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھیے اللہ اکبر، غار ثور سے پیارے نبی اور ابو بکر اس دشمن کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان کا امتحان دیکھیے کتنا سخت ہوتا ہے، ایمان کا امتحان دیکھیے کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ ابو بکر اور پیارے نبی غار ثور سے دشمن کو دیکھ رہے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ دشمن غار ثور کے اتنا قریب جا پہنچا کہ اگر وہ نیچے جھک جاتا تو پیارے نبی اور ابو بکر دیکھ لیتے، اگر وہ نیچے جھک جاتا تو پیارے نبی اور ابو بکر کو دیکھ لیتا۔ وہ انسان غار ثور کے بالکل دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وہاں پر ابو بکر کا صبر جو ہے جواب دے گیا۔ پیارے نبی سے شکایت کر بیٹھے، اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا، اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ پیارے نبی کا توکل دیکھیے، پیارے نبی نے کہا، اے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کرو، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں، اللہ کی تائید ضرور ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ رہے گی، اللہ کی نصرت ضرور ہمارے ساتھ رہے گی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایسی نازک گھڑی میں پیارے نبی اور ابو بکر کو بچانے والی ذات، بچانے والی چیز محض اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل ہی تھا۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے توکل یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے پاس توکل کا ایک غلط معنی پایا جاتا ہے، توکل کا غلط مفہوم پایا جاتا ہے، توکل کا غلط مطلب آج بہت
سارے لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، کوئی محنت نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، کوئی اقدام نہ کرے، کوئی جفا کشی نہ کرے، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اللہ کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ حضرات یاد رکھیے، شریعت کی نظر میں یہ توکل کا بالکل غلط مفہوم ہے۔ آپ بیمار ہیں، دوائی کھائے بغیر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ مجھے شفا دے گا، غلط ہے۔ آپ کو مسائل حل کرنے ہیں، آپ نے اسباب کو اختیار نہیں کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ میرے مسائل کو حل کر دے گا، غلط ہے۔ آپ کو کمانا ہے، آپ کمائے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا، آپ کوئی محنت نہیں کر رہے، غلط ہے۔ آپ کو آپ کے مشکلات کو حل کرنا ہے، آپ کوئی اسباب اختیار نہیں کر رہے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، غلط ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ محنت کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اقدام کریں، جو وسائل آپ سے ہو سکتے ہیں ان وسائل کو اپنائیں، جو ذرائع آپ اپنا سکتے ہیں ان ذرائع کو آپ اپنائیں، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العالمین غریبی کو مالداری میں بدلتا ہے، پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ رب العالمین بے روزگاری کو روزگاری میں بدلتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین مشکلات کو آسانی میں بدلتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو، رنج و غم کو راحت و اطمینان میں بدلتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین بے اولاد کو اولاد نصیب کرتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین دنیا کی ساری مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس ایک اونٹ ہے، اور کیا میں اسے بغیر باندھے اللہ پر بھروسہ کر چھوڑ دوں، یا پھر اسے باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس ایک اونٹ ہے، کیا میں اسے بغیر باندھے یہ کہہ کر چھوڑ دوں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، یا پھر میں اسے پہلے باندھوں پھر اس کے بعد یہ کہوں کہ اللہ پر مجھے بھروسہ ہے؟ پیارے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے تم اس اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرنا۔ تو لہذا حضرات، ہم کچھ محنت کریں گے، کچھ جفا کشی کریں گے، کچھ کوشش کریں گے، کچھ اقدام کریں گے، پھر اگر اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ہر اقدام کو کامیابی تک ضرور پہنچائے گا۔ حضرات، یہ ایک اور بات ہے کہ بسا اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، لیکن ہم اتنی محنت نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم بس خاموش بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی ذرائع کوئی وسائل اختیار نہیں کرتے۔ لیکن شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، کسی بھی معاملے میں جس حد تک آپ کو محنت کرنی ہے آپ وہ محنت نہیں کر سکتے، لیکن شریعت کہتی ہے اس کا عشر عشیر تو جو ہے آپ محنت کیجئے، تھوڑی تو محنت کیجئے، باقی چیز آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے، باقی کی محنت اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑیے، کم سے کم کچھ تو اقدام کیجئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کا حمل ٹھہرایا، حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، یہ سوچنے لگی کہ میں پاک دامن خاتون ہوں، لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ لوگ یہ کہیں گے کہ کہاں سے بغیر شوہر کے بچہ جن گیا، لوگ مجھ پر بدکاری کا الزام لگائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے جبرائیل مریم کے پاس جاؤ اور ان کے قدموں کے نیچے نہر جاری کر دینا، اور مریم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے مریم، جب کبھی پیاس لگے تو اس نہر سے سیراب ہو جانا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، اور جب کبھی بھوک لگے تو یہ کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، ہم تمہارے لیے کھجور کو گرائیں گے اور اس کھجور کو کھا لینا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، کھجور کا درخت اتنا
مضبوط ہوتا ہے، اتنا قوی ہوتا ہے، ایک طاقتور پہلوان بھی اسے ہلا نہیں سکتا، ایک مضبوط انسان بھی اسے ہلا کر کھجور گرا نہیں سکتا۔ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہے، کمزور خاتون ہے، اس کے باوجود کھجور کے درخت کو ہلانے کی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بس تم کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور بس اسے ہلاؤ ہلکے سے، ہم تمہارے لیے کھجور نصیب کریں گے۔ گویا شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی بھی معاملے میں جس حد تک محنت کرنی ہے آپ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی تھوڑی تو محنت کیجئے، اللہ رب العالمین ضرور آپ کو پھل نصیب کرے گا، ضرور آپ کو آپ کے محنت کا بدلہ دے گا۔ اور یاد رکھیے بھائیوں، شریعت کا قانون ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ محنت کریں گے تو اللہ رب العالمین پھل دے گا، کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین نتیجہ نکالے گا، اگر حرکت کریں گے تو زندگی میں برکت ہوگی۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، جو انسان اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں اللہ پر توکل رکھتا ہے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کا چہیتا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ ہے۔ راستے سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز چل رہی ہے، آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً آپ کے قدم نماز کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی گناہ کا ارادہ ہو چکا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا۔ آپ دنیا میں مگن ہیں، آپ دنیا کی عیش و عشرت میں، مال و دولت میں، کام کاروبار میں، دکان و مکان میں مصروف ہیں، اور ادھر سے اللہ رب العالمین آپ کو صدائیں دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے، اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے، آپ کا یقین اللہ پر ہے، اور آپ دکان و مکان، مال، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے صداؤں پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، ایسے بندے اللہ رب العالمین کے چہیتے بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں، اور ایسے بندوں کو ان کی زندگی میں کبھی شیطان بہکا نہیں سکتا، کبھی شیطان بھٹکا نہیں سکتا۔ کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ایسے انسان کو شیطان کبھی بھی بہکا نہیں سکتا، بھٹکا نہیں سکتا۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، توکل جس انسان کے زندگی میں آ جائے، اللہ پر یقین جس انسان کے زندگی میں آ جائے، اس انسان کی زندگی ہی بڑی عجیب ہو جاتی ہے، اس انسان کی زندگی ہی بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز کا ڈر اسے نہیں ہوتا، کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی، کوئی حکومت اسے ڈرا نہیں سکتی، کوئی سلطنت اسے ڈرا نہیں سکتی، کوئی عہدہ اسے ڈرا نہیں سکتا، کوئی اقتدار اسے ڈرا نہیں سکتی، کوئی کرسی اسے ڈرا نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کیجئے، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف وقت کی بادشاہت، وقت کی سلطنت، وقت کا اقتدار، اور سارے لوگ ایک طرف ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری طرف سارے لوگ ہیں، اور وقت کا بادشاہ یہ حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے، وقت کا بادشاہ یہ حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توپ کے ذریعے سے اس آگ میں پھینکا جائے۔ ایسی آگ تھی کہ جس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، اگر کوئی چیز اس میں ڈالنی ہوتی تو توپ کے ذریعے سے ڈالا جاتا تھا۔ حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم کو توپ کے ذریعے سے اس آگ میں ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف ساری حکومت ہے، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ایک طرف آگ ہے، دوسری طرف حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، میں نے اللہ پر توکل کیا، میں نے اللہ پر یقین کیا، ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین سازگار ہے۔
جیسے ہی یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے سنے، اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک تو ہمیشہ لوگوں کو ہر چیز کو جلاتی آ رہی ہے، آج میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرا بندہ ابراہیم میرے امتحان میں کامیاب ہو گیا، میرا بندہ ابراہیم مجھ پر یقین رکھتا ہے، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو جا تاکہ ابراہیم اس میں بآسانی رہ سکے۔ اللہ اکبر حضرات، ایک طرف حکومت ہونے کے باوجود، سلطنت، اقتدار اور ساری دنیا ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم کو اس آگ سے بچانے والی چیز اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ ہی تھا۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ جب ایک بندہ مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں مومن کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا، کوئی حل اسے نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف سے ہر چیز جو ہے بند ہے، کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا، لیکن آخری حد تک وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے جگہوں سے راستہ نکالے گا اس کے لیے کہ انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں، بارہا ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے اللہ کے حکم سے، جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون اپنی لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے نکل گیا۔ موسیٰ اور ان کی قوم جا رہی ہے، سامنے دیکھتے ہیں سمندر ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں بڑا سمندر ہے، اور پیچھے جب مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کی لشکر آ رہی ہے، فرعون اور اس کی لشکر موسیٰ ان کے قوم کو پکڑنے کے لیے آ رہی ہے۔ سارے حضرت موسیٰ کی قوم کہنے لگی، یقین کے ساتھ کہنے لگی، انا لمدرکون، انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، سامنے جائیں گے تو بھی مر جائیں گے، پیچھے مڑیں گے تو بھی ہم پکڑے جائیں گے، اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ جس یقین کے ساتھ موسیٰ کی قوم نے انا لمدرکون کہا تھا، اس سے کئی زیادہ یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات پر ہم نے بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر ہم نے توکل کیا، اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، پانی پر مارا تو راستہ بن گیا، موسیٰ اور ان کی قوم عبور کر گئی، پار کر گئی، اور جب فرعون اور اس کی لشکر پار کر رہی تو غرق ہو کر مر گئے، ڈوب گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے یقین کی کتنی بڑی دولت ہے، یقین کتنی بڑی چیز ہے، جہاں سارے راستے بند ہیں، جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کی ذات پر اگر یقین رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے جو ہے نصیب کرے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے ضرور نکالے گا۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ جب بندہ مومن اپنی زندگی میں توکل کرتا ہے تو اسی توکل سے جڑی ہوئی رزق کا مسئلہ بھی ہے، رزق کا مسئلہ بھی اسی توکل سے جڑا ہوا ہے، رزق کا مسئلہ بھی اسی یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رزق کا مسئلہ بھی اسی اللہ پر بھروسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات پر جتنا یقین ہوگا، آپ کو اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوگا، آپ کو اللہ کی ذات پر جتنا ایمان ہوگا، اسی قدر اللہ رب العالمین آپ کو بہترین روزی نصیب کرے گا، اسی قدر آپ کو اللہ رب العالمین بہترین رزق عطا کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حقا توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ پرندوں کو دیکھو، جب وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کا رزق کہاں رکھا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کا رزق کہاں رکھا ہوا ہے۔ صبح سویرے خالی پیٹ وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور سارا دن اپنی روزی کو تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اور جب شام کو وہ اپنے گھونسلے کے جانب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ شکم سیر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی رزق ساتھ لے آتے ہیں۔ بس ان کا توکل، یقین اللہ کی ذات
ذات پر ہوتا ہے اور وہ محنت کرتے ہیں، وہ جفا کشی کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شکم سیر کرتا ہے۔ اسی لیے حضرات یاد رکھیے، جس انسان کے زندگی میں توکل جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ رب العالمین اسے رزق کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی اس صفت رزاقیت پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی صفت رزاقیت پر آج ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ کی صفت رزاقیت پر آج ہمیں ایمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مال آ رہا ہے ہم اسے لے رہے ہیں، جو جائیداد ہمارے پاس آ رہی ہے ہم اسے لے رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مال حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تجارت جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو دولت ہمارے پاس آ رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بس جو پیسہ، جو مال، جو دولت، جو بھی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر آج ہم اسے اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم حرام و حلال کی تمیز نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرات اسی لیے یاد رکھیے، جس انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو اسی قدر سکون سے گزارے گا، اسی قدر اطمینان سے گزارے گا، اسی قدر بے خوف گزارے گا، اسی قدر اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں برکتیں نازل کرے گا۔ حضرات توکل انسان کی زندگی جینے کا راز ہے، توکل انسان کی زندگی جینے کا راز ہے، توکل دین کی راہ میں عین توحید کا ثبوت ہے، توکل انسان کے تاریک راہوں میں روشنی دینے والا چراغ ہے، توکل انسان کی زندگی میں سنگ میل کی دیوار ہے، توکل سے انسان کی دنیا سنور سکتی ہے، توکل سے انسان کی آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، توکل سے انسان کی مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں، توکل سے انسان کی آفتیں دور ہو سکتی ہیں، توکل سے بے اولاد انسان کو اولاد نصیب ہو سکتی ہے، توکل سے بے روزگار انسان کو روزی نصیب ہو سکتی ہے، توکل سے رنج و غم میں مبتلا انسان کو راحت اور سکون مل سکتا ہے، توکل سے بیمار انسان کو شفا کی امید مل سکتی ہے، توکل سے غریب اور مساکین گھرانوں کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توکل کے نام پر غیر شرعی چیزوں سے، توکل کے نام پر حرام چیزوں سے، توکل کے نام پر ایسی چیزوں سے کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، توکل کے نام پر توکل کے منافی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، توکل کے نام پر غیر اللہ سے مدد مانگنا، توکل کے نام پر غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا، توکل کے نام پر اللہ کے ولیوں کو حاجت روا ماننا، توکل کے نام پر باباؤں، درگاہوں، خانقاہوں پر سجدے کرنا، مزاریں چڑھانا، ایسی چیزیں یہ توکل کے منافی ہیں، اور ایسا انسان زندگی کے قدم قدم پر مشکلات میں گھرا رہے گا، زندگی میں قدم قدم پر آفتوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا رہے گا، کبھی بھی اس کے زندگی میں سکون نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کی زندگی کی ٹینشنیں حل نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرات ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، جفا کشی کریں، کچھ نہ کچھ اقدام کریں، کچھ نہ کچھ ہم جو ہے اللہ کی ذات پر اس کے بعد بھروسہ رکھیں، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں کامیابی عطا کرے گا، ہماری زندگی خیر و عافیت سے اللہ رب العالمین گزارے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قدم پر، ہر سانس پر اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر اور یقین کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔